السلام علیکم ناظرین آج بات کریں گے پاکستان کے ایک مشہور شاعر اور مجذوب شاعر کے متعلق اور ان کی زندگی کے متعلق کیسے انہوں نے اپنی زندگی کرب اور تکلیف میں گزار دی اور ایسے کون سے حالات تھے جنہوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اس طرح زندگی گزاریں۔ انہوں نے کب پاکستان کے اس وقت کے صدر جنرل ایوب خان سے ملاقات کی اور ایوب خان سے ملاقات کے وقت ان کے منہ سے فی البدی کون سا شعر نکلا؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ساغر صدیقی کی۔ ان کی زندگی کے متعلق بڑی اہم معلومات ہے آج کی ویڈیو میں، شروع سے آخر تک ویڈیو میں ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں اکمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کون کب کہاں۔ دوستو، ساغر صدیقی کے والد نے ساغر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصے میں آ کر اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ایک ضلع حافظ آباد میں کر دی، جو کامیاب نہ ہوئی، لیکن ساغر اپنے گھر کی تمام آسائش و آرام چھوڑ کر داتا کی نگری میں رہنے لگا۔ جب اس کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساغر داتا دربار میں رہتا ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخر تاش کھیلتے ہوئے ایک نشیوں کے جھرمٹ میں اسے ساغر مل گیا۔ اس نے ساغر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خامن نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی، اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ ساغر نے جب اس کی بات سنی تو یہ جواب دیا، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں ہے، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ غربت، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے ساغر صدیقی کے آخری چند سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے، گلیوں میں فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنا نہ چھوڑی۔ ساغر صدیقی کے آج بھی کئی اشعار زبان زد عام ہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ دوستو، ساغر صدیقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر بنے تو انہی دنوں جنرل صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں بطور مہمان خصوصی بلایا گیا۔ جب مشاعرہ شروع ہوا تو ایک شاعر نے درد بری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعر شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں کہ محترم، جو غزل آپ نے شروع میں کہی تھی وہ درد بری غزل تھی، یقیناً کسی نے خون کے آنسوؤں سے لکھی ہوگی، اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی۔ تو وہ شاعر بولے، جناب اعلیٰ، اس سے بڑی خوشخبری اور حیرت کی بات آپ کے لیے کیا ہوگی کہ اس غزل کا خالق، اس کو لکھنے والا، اس کا لکھاری یعنی اس کا شاعر آپ کے ملک پاکستان سے ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو آپ دھنگ رہ گئے کہ اتنا بڑا ہیرا میرے ملک کے اندر ہے اور مجھے ابھی تک اس کا معلوم نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے اس غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا، جناب عالی، اس درد برے شاعر کو ساغر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب وطن واپس ہوئے تو ساغر صدیقی کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا کہ جناب اعلیٰ وہ تو لاہور داتا دربار کے قریب رہنے لگا ہے۔ تو جنرل صاحب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی کو بڑی عزت کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل ایوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بھیجا ہوا وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجوں میں کہا کہ کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں۔ جب وہ جنرل صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساغر صدیقی کے پاس گیا اور ساغر صدیقی کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صاحب کہنے لگے، جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، اس لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا۔ جب ساغر صدیقی نے یہ بات کہی تو بشمول ساغر نشے میں مست وہاں موجود نشئی ایک زوردار کہکے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے
زندگی کے غموں کو بھول گئے۔ بہرحال بے پناہ اصرار اور منتوں و ترلوں کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارا احوال جنرل صاحب کو سنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان صاحب پھر خود ساغر صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے لاہور آئے، اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی سے ہوا تو ساغر صدیقی کی حالت زار دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے چھڑا لیا، جس عید میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عید کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھا ساغر صاحب کا احوال کہ جن حالات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ ہمیشہ کی طرح ایک اور ہیرا جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے کھو دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، حاضر ہوں گا پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔